اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میری رہنمائی کی ہے میرے رب نے وحی کے ذریعہ سے سیدھے راستے کی طرف، دین کی طرف جو مضبوط ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور کجی سے اس میں کجی نہیں ہے، اور نہیں تھے وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری تمام عبادات، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں فرما برداروں میں پہلا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور نہیں کوئی انسان کماتا، کوئی نفس کماتا، مگر کوئی عمل کرتا مگر اسی پر اس کا بوجھ وبال ہوتا ہے، اور کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا اس کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر مراتب کے اعتبار سے بلند کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے ان احکامات میں جو تمہیں دیے گئے ہیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آخری آیات ہیں۔ یہ سورت اللہ پاک نے ایک ساتھ ہی اتاری، اور جب یہ سورت اتری تھی تو اس سورت کو 70,000 فرشتے لے کر کے روئے زمین پر تشریف لائے۔ تو پہلی آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں نے مختلف فرقے اور مختلف طبقے دینی اعتبار سے بنا لیے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا گیا کہ آپ کہیں کہ میں نے جو دین اختیار کیا ہے یہ وہ دین ہے جو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے مجھے بتلایا ہے، یہ جس کی اللہ پاک نے وحی کے ذریعہ سے مجھے رہنمائی کی ہے۔ یعنی میں نے اپنے لیے جو دین اختیار کیا ہے، راستہ اختیار کیا ہے، وہ میں نے اپنے خیال سے یا اپنے آباء و اجداد کی نقالی سے نہیں، کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی جو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا ہم اسی دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا گیا کہ آپ انہیں کہیے کہ اللہ پاک نے جو مجھے دین مرحمت فرمایا ہے یہ شکوک و شبہات سے پاک ہے،
یہ محض تخیلات سے، خیالات سے اور گھر بیٹھ کے میں نے اس کو نہیں گھڑا، تیار نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی کی گئی، اور پھر یہ دین جو ہے وہ مضبوط دلائل پر قائم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، انہی کا جو ہے اسوہ ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر اور رسول ہیں جن کے بارے میں سب لوگ متفق ہیں۔ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم ہی چلنے والے ہیں۔ عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہی صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ان کے اسوہ پر ہیں، اور ہم ہی ان کے صحیح دین پر ہیں۔ اور مسلمان یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہی فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب جب یہ کہہ دیا تو اس سے یہود بھی نکل گئے، عیسائی بھی نکل گئے، مشرکین بھی نکل گئے، اس لیے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ تو جب انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو گویا انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا شریک بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ بیوی سے، اولاد سے، رشتہ داری سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وہ کسی کی مثل نہیں ہے اور کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ تو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین تو بے پناہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ یہ سب دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ان کے راستے پر ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن ان سے پوچھئے کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوتے تو یہ بھی شرک نہ کرتے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ ان سے کہیے کہ بے شک میری نماز عبادات میں سب سے بڑا رکن اور سب سے پہلا اور اہم رکن وہ نماز ہے۔ دیکھیں باقی جتنے بھی ارکان ہیں، روزہ ہے تو اللہ نے سال میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ روزانہ آپ روزہ رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ حج ہے تو اللہ پاک نے صاحب ثروت پر، جو صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا۔ زکوٰۃ ہے تو مالدار پر سال میں ایک مرتبہ ہے۔ فطرہ ہے تو سال میں ایک مرتبہ ہے۔ تو اللہ پاک نے نماز کو سال میں نہیں، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں،
بلکہ یومیہ دن میں 5 مرتبہ نماز کو رکھا ہے، بلکہ اللہ پاک نے تو 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں، 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 لے کر کے آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مجھے اپنی قوم کا اچھے سے تجربہ ہے، ان پر 2 تھیں، ان میں بھی ڈنڈی مارتے تھے، اس کو بھی پورا نہیں کرتے تھے، تو آپ یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ یہ تو اسی میں لگے رہیں گے۔ آپ جائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کیجئے اس میں تخفیف کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، متعدد بار تشریف لے گئے۔ جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 1 دفعہ اور چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، اب نہیں جا رہا۔ جب آپ وہاں سے چلے تو آواز آئی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلہ نہیں کرتی، آپ کی امت پڑھے گی 5، اجر و ثواب 50 کا ہی ملے گا، اجر و ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ تو نماز بہت اونچا اور بڑا عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اسلام میں نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر باقی بچا کیا؟ فرمایا کہ کافر اور مسلمان میں امتیاز تو نماز سے ہی ہے، تو نماز بہت اونچا عمل ہے، بڑا عمل ہے۔ تو اللہ پاک نے عبادات میں نماز کا ذکر فرمایا کہ حضور سے فرمایا آپ کہیے ان صلاتی، میری نماز، اور ونسکی، نسک کے معنی قربانی کے بھی آتے ہیں، حج کے مناسک کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں ناسک کے معنی میں اور عابد کے معنی میں ہیں عبادت کے۔ تو فرمایا یوں کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری تمام عبادات، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی اور موت اللہ کے نام لکھ دے، ویسے تو اسی کے حوالے ہے زندگی بھی اور موت بھی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن زندگی اللہ کے لیے نہیں گزار رہے، دکان کے لیے گزار رہے ہیں، بیوی بچوں کے لیے گزار رہے ہیں، رشتہ داروں کے لیے گزار رہے ہیں، دوستوں کے لیے گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے۔ میرا زندہ رہنا، میرا ایک ایک سانس، میرا ایک ایک لمحہ، میرا ایک ایک دن، میری ایک ایک گھڑی میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ میں ہر گھڑی کو، ہر سانس کو، ہر دن کو، ہر لمحے کو اللہ کے لیے وقف کر چکا ہوں، اللہ کے لیے لگا چکا ہوں، اللہ کے حوالے کر چکا ہوں۔ اب میری اس زندگی میں، میرے ان دنوں میں، میرے ان لمحات میں میری مرضی نہیں، بلکہ جس کے لیے وقف کر چکا اس کی مرضی چلے گی۔ اس میں پروگرام میرا نہیں، جس کو میں یہ زندگی دے چکا ہوں اس میں اس کا پروگرام چلے گا۔ اس میں مرضی میری نہیں بلکہ اس میں مرضی اس کی چلے گی۔ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ زندگی بھی اللہ کے لیے اور موت بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ لا شریک لہ، فرمایا کہ کہیے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنے تنہا ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں فرما برداروں میں پہلا ہوں، مسلمانوں میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں میں پہلا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، ولید ابن، ایک مشرک تھا ولید ابن مغیرہ، حضور سے کہنے لگا آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیں۔
یعنی جس دین کو چھوڑ کر، جس طریقے کو آپ نے آبا و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، تو اس میں واپس آ جائیں۔ آپ کا آخرت کا جتنا بھی ذمہ داری ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا وہ میرے ذمہ۔ تو فرمایا کہ آپ کہیے اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، جس اللہ نے میرے اوپر یہ انعام کیا کہ مجھے نبی بنا لیا، مجھ پر وحی بھیجی، مجھے دین مرحمت فرمایا، مجھے اپنا نائب بنایا روئے زمین پر، اتنا انعامات کے بعد میں ابغی ربا، اب میں کسی اور کو رب بنا لوں، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ تو یعنی اتنے دلائل کے بعد میں آنکھیں بند کر کے تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور پھر فرمایا کہ یاد رکھیں جو بھی انسان جو کام کرتا ہے اس کا وبال یا اس کا اجر اسی پر پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، یہ تو دنیا میں ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، لیکن وہاں نہیں ہے، جو کرے گا وہی بھرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو وہاں جو کرے گا وہی بھرے گا۔ تو فرمایا ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جس کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی آج وہ کہتے تھے کہ یہودی مذہب حق پر ہے، عیسائی کہتے تھے عیسائی مذہب حق پر ہے، وہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، دلائل وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین کہتے تھے ہم۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہیں کہیے آج جس کے بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو، بہت جلد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو گے تم پر واضح ہو جائے گا کہ حقائق کیا تھے۔ پھر فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا، یعنی پہلی امتوں گزرنے کے بعد تمہیں ان کی جگہ آباد کیا، اور پھر تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ بعض بیمار ہیں، بعض صحت مند ہیں، بعض مالدار ہیں، بعض غریب ہیں، اور بعض کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ فرماتی ہیں یہ جن جو ہم نے آزمائش رکھی ہے لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائیں۔ بعض کو مالدار بنا دیا، یکے در حریر ہو یکے در سریر، یکے بادشاہ ہو یکے در فقیر۔ بعض جو ہیں وہ ریشم پہنے ہوئے ہیں، بعض بوریے پہ زندگی گزار رہے ہیں، بعض بادشاہ ہیں، بعض فقیر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کو تقسیم کر دیا، کسی کو کیسا کسی کو کیسا، تاکہ وہ آزمائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اگر مالدار بنائے ہیں تو وہ مال میں رہتے ہوئے اللہ کا شکر کرے، اور اگر غریب بنائے ہیں تو وہ اس تنگ دستی میں اللہ کے سامنے خوش رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کو دنیا میں اللہ نے بہت مختصر روزی دی، یعنی تنگی کے ساتھ ان کا وقت گزرا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اپنی نامہ اعمال لے کر، تو اللہ فرمائیں گے دنیا میں تم ہم سے تھوڑے رزق پر راضی رہے، آج ہم تم سے تھوڑے عمل پر راضی ہیں، آج ہم کثرت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ جیسے دنیا میں آپ نے ہم پر شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں غریب بنا دیا، ہمیں تھوڑا ملا، فلاں کو اتنا کیوں مل گیا، نہیں، اے اللہ آپ نے جہاں جس حال میں ہمیں رکھا ہے شکر ہے آپ کا۔ تو آپ تھوڑے پر راضی رہے، تھوڑی رزق پر ہم سے راضی رہے، ہم آپ سے تھوڑے عمل پر راضی ہیں۔ تو فرمایا ان ربک سریع العقاب، آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، پکڑنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک البتہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ